الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور کچھ دن کے بعد یوم عاشوراء آ جائے گا، اور اس دن کے فضائل احادیث مبارکہ میں کثرت سے وارد ہوئے ہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے یوم عاشوراء کو کیے جانے والے اعمال کیا کیا ہیں اور جن اعمال سے بچا جائے وہ کیا کیا ہیں ان کو مختصر طور پر بیان کروں گا۔ احادیث مبارکہ سے یوم عاشوراء میں صرف 2 چیزیں ثابت ہیں، اور احادیث مبارکہ میں اس دن کے جو اعمال ہیں وہ صرف اور صرف 2 عمل ہیں۔ ایک تو روزہ ہے، یعنی اس دن روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ان احادیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ یوم عاشوراء بہت ہی عظمت و تقدس کا حامل دن ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس دن کی برکات سے بھرپور فیض اٹھائیں اور بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور روزے کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ احادیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کی مشابہت اور یہود و نصارہ کی بود و باش اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے تنہا یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں، چونکہ یہود و نصارہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10ویں تاریخ کے ساتھ 1 دن کا اور اضافہ کر دوں گا اور 9ویں تاریخ کا میں روزہ رکھوں گا۔ لیکن اگلے سال محرم سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، لیکن چونکہ آپ کی تمنا تھی اور آپ کی خواہش تھی کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ 1 دن کا اضافہ کر کے روزہ رکھا جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس کا اہتمام کیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ 2 دن کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، یعنی 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی اضافہ کر لیا جائے، یا 10 کے ساتھ 11ویں کا اضافہ کر لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف تنہا 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں اور تو بھی کوئی گناہ کی بات نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ یہودیوں کی مخالفت میں ارشاد فرمایا تھا، چونکہ اس وقت یہودی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ اب یہ حضرات روزہ نہیں رکھتے ہیں، اس لیے اب اگر کوئی شخص 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ 1 دن کا اضافہ نہیں کرتا ہے تو اب بھی اس کو پورا ثواب ملے گا اور اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور نہ ہی ایسا سمجھا جائے گا کہ اس نے یہودیوں کی موافقت کی ہے، چونکہ یہودی حضرات اب روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ دوسری چیز اس دن میں جو کی جائے وہ ہے اپنے گھر والوں پر رزق میں فراخی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دن کے لیے دوسری تعلیم یہ دی ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت رکھی جائے، کیونکہ اس عمل کی برکت سے پورے سال اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ یعنی اس مبارک عمل کی تاثیر یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پورے سال رزق میں فراخی اور وسعت کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس دن اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ اہتمام اتنا زیادہ نہ کیا جائے اور کہ لوگ اس کو ضروری اور فرض قرار دے لیں اور فرض خیال کر لیں۔ اس لیے اگر ہو سکے تو کر لیا جائے اور اگر گنجائش نہ ہو تو نہ کیا جائے، لیکن اس کو ضروری اور فرض قرار دینا یا اس دن کوئی خاص قسم کے کھانے کو ضروری قرار دینا یہ اچھا نہیں ہے اور یہ انتہائی غلط بات ہے۔ بعض حضرات اس دن مخصوص کھانے کو ضروری قرار دیتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ مخصوص کھانا اس دن تیار نہ کیا جائے تو 10 محرم الحرام کی برکت حاصل نہیں ہوتی۔ ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں رسموں میں آتی ہیں۔ بس اتنا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی اچھا سا کھانا بنا دیا جائے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جائے۔ حدیث کے اندر گھر والوں کا ذکر ہے نہ کہ باہر والوں کا۔ بعض حضرات کا خیال یہ بھی ہے اور ان کا عمل یہ بھی رہتا ہے کہ اس دن کھانا بنا کر محلے میں اور دوسرے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا 10 محرم کو صرف 2 عمل ثابت ہیں، ایک روزہ اور ایک اپنے گھر والوں پر وسعت، رزق کے اندر وسعت کرنا، کوئی اچھا سا کھانا بنا کر ان کو کھلا دینا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں لوگ اختیار کرتے ہیں اور ان کو ضروری قرار دیتے ہیں، یہ سب چیزیں رسومات میں آتی ہیں اور بدعات میں آتی ہیں، اس لیے ان چیزوں سے احتراز کیا جائے اور بچا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔